ایک شہر میں ایک موچی رہا کرتا تھا۔ مکان کے اوپر والے حصے میں اس کی رہائش تھی، جبکہ نیچے والے حصے میں اس نے اپنی دکان قائم کر رکھی تھی۔ اس نے اپنی دکان کو بہت اچھے طریقے سے سجایا ہوا تھا، ہر چیز بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ موچی دن رات خوب محنت کرتا، لیکن اس کے باوجود اسے اتنی آمدنی نہ ہوتی کہ وہ خوشحال زندگی گزار سکے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب موچی کی تمام جمع پونجی بھی ختم ہونے کو تھی۔ اب موچی بہت پریشان ہوا اور خود سے باتیں کرتے ہوئے سوچنے لگا، اس مرتبہ بل ادا کرنے کے بعد تو اس کے پاس نئے جوتے بنانے کے لیے بھی رقم نہیں بچے گی۔ یہ خیال آتے ہی موچی کا دل کام سے اچاٹ ہو گیا اور وہ جو جوتے بنا رہا تھا اس کا چمڑا وہیں پڑا چھوڑ کر اٹھا اور اپنے رہائش والے حصے کی طرف چلا گیا۔ دونوں میاں بیوی اپنی تنگ دستی کا حل تلاش کرتے کرتے سو گئے۔ دوسرے روز صبح موچی ناشتے سے فارغ ہو کر اپنی دکان میں پہنچا تو وہ بہت حیران ہوا، کیونکہ کل جو چمڑا اس نے جوتوں کے لیے کاٹ کر چھوڑا تھا اس کے جوتے تیار تھے، اور یہ جوتے اتنے خوبصورت تھے کہ موچی نے کبھی اتنے عمدہ جوتے نہ بنائے تھے۔ موچی نے زور زور سے اپنی بیوی کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ آوازیں سن کر اس کی بیوی دکان میں داخل ہوئی تو موچی نے پوچھا، کیا یہ اتنے خوبصورت جوتے تم نے بنائے ہیں؟ موچی کی بیوی نے کہا، نہیں، میں ایسے اچھے جوتے کیسے بنا سکتی ہوں؟ میں نے تو پہلے کبھی جوتے بنائے ہی نہیں۔ موچی نے جوتے اٹھا کر دکان کے دروازے کے ساتھ بنے ہوئے شوکیس میں اس طرح رکھ دیے کہ دکان کے باہر سے ہر شخص کی نظر اس پر پڑتی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی نے آ کر جوتے خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے موچی کو جوتوں کی اتنی اچھی قیمت دی کہ موچی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب موچی نے اس رقم سے گھر کے لیے راشن خریدا اور مزید جوتوں کے لیے چمڑا بھی خرید لیا۔ خریداری سے فارغ ہو کر موچی واپس آیا تو شام ہونے کو تھی۔ موچی کی بیوی کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی، جبکہ موچی چمڑا لے کر دکان والے حصے میں آ گیا۔ موچی نے 2 جوڑے جوتوں کے لیے چمڑا کاٹا۔ وہ ابھی انہیں سینے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی نے آواز دے کر کہا، کھانا تیار ہے، آ کر کھانا کھا لو، باقی کام صبح کر لینا۔ یہ سن کر موچی نے کاٹا ہوا چمڑا اپنے کام کرنے والے میز پر چھوڑا اور رہائشی حصے کی طرف آ گیا۔ دوسرے روز صبح جب موچی دکان میں آیا تو وہ ایک مرتبہ پھر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ رات کو موچی نے جو چمڑا کاٹ کر رکھا تھا اس کے آج پھر بہت عمدہ جوتے تیار تھے۔ موچی نے جوتے اٹھا کر شوکیس میں رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد جوتے بک گئے۔ اب تو یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ موچی چمڑا کاٹ کر دکان میں رکھتا اور صبح اسے جوتے تیار ملتے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کچھ ہی دیر بعد یہ جوتے فروخت ہو جاتے۔ موچی اور اس کی بیوی اب کافی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن موچی کی بیوی نے کہا کہ ہمیں معلوم تو کرنا چاہیے رات کو کون ہمارے لیے جوتے بنا کر جاتا ہے۔ موچی نے کہا، آج رات ہم دکان کی نگرانی کریں گے اور دیکھیں گے کون ایسا مہربان ہے جو روز ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ موچی اور اس کی بیوی شام ہوتے ہی کٹا ہوا چمڑا کام کرنے والے میز پر چھوڑ کر دکان میں رکھی ہوئی ایک بڑی سی الماری کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد جھانکنے لگے۔ آدھی رات کے وقت آتشان کی چمنی میں کچھ آوازیں آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا 2 خوبصورت ننھی منھی پریاں ہوا میں تیرتی ہوئی چمنی کے ذریعے دکان میں داخل ہوئیں اور کام کرنے والی میز کے پاس رکھے سٹول پر بیٹھ کر انہوں نے جوتے سینے کا کام شروع کر دیا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر قبل جوتوں کے دونوں جوڑے تیار ہو چکے تھے۔ خوبصورت جوتے
میز پر اسی طرح چھوڑ کر دونوں ننھی پریاں ہوا میں اڑتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ موچی نے اپنی بیوی سے کہا، بہت دنوں سے یہ ننھی پریاں ہمیں اچھے اچھے جوتے بنا کر دے رہی ہیں، میرا خیال ہے ہمیں بھی ان کو اچھے سے کپڑے دینے چاہیے۔ موچی نے بھی اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اسی دن موچی کی بیوی نے دونوں پریوں کے لیے بہت ہی خوبصورت جوڑے تیار کیے۔ دوسرے دن انہوں نے شام کے وقت کام کرنے کی میز پر بچائے جوتوں کے لیے چمڑا کاٹ کر رکھنے کی دونوں ننھی پریوں کے لیے بہت ہی خوبصورت کپڑوں کے گفٹ تیار کر کے رکھ دیے اور الماری کے پیچھے چھپ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ آدھی رات کے بعد پریاں دکان میں داخل ہوئیں اور کام کرنے والی میز کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میز پر جوتوں کے لیے چمڑے کی جگہ گفٹ دیکھ کر انہیں بہت حیرانی ہوئی۔ دونوں بہت خوش ہوئیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ادھر ادھر جھومنے لگیں۔ خوشی سے دونوں پریاں جھومتی رہیں اور پھر ہوا میں تیرتی ہوئی اپنے گفٹ لے کر واپس چلی گئیں۔ اس کے بعد وہ کبھی دکان میں کام کرنے نہ آئیں اور موچی نے اپنی دکان کا کام جاری رکھا اور جوتے بناتا رہا۔ وہ اپنے علاقے میں بہت امیر اور مشہور ہو گیا۔ اس نے اپنے لیے بہت ہی خوبصورت گھر تعمیر کیا اور بہت ہی پیاری دکان بنائی اور بہت ہی خوشی خوشی سے رہنے لگے۔